یوتھ میٹ اپ کے فرسٹ سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے لوگوں نے کہا کہ بھائی طاہر قادری بڑے مشہور ہو گئے ہو, کتنے فالوورز ہیں؟ میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ کوئی 20 ملین کے قریب فالوورز ہیں. تو یہ 20 ملین فالوورز کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں دین کا کام؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول. جواب درست ہے. علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ یہ جو بد مذہب لوگ ہیں جو کبھی اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بکواس کرتے ہیں, کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں بکواس کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو سننا حرام ہے. اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ جو واقعہ ہے نا, اس کا ٹائٹل ہے لائف چینجنگ مومنٹس. میرے چھوٹے بھائی بڑے دنیا دار تھے, وہ بڑے فینسی گھومنے پھرنے والے, اور گیدرنگ بھی ایسی تھی, فنٹر ٹائپ کے دوست تھے سارے. مگر ہوا کیا, روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. پنجگانہ نماز کب فرض ہوئی, وہ موقع کون سا تھا؟ آج سے 3 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا. اللہ. اور میں جو ہے ماحول میں نہیں تھا دعوت اسلامی کے. ابھی کیا اپنے کو کنیکٹ ہونا ہے. جب اپن کنیکٹ ہو گئے نا دین کے ساتھ انشاءاللہ, تو پھر شارٹ کلپس کے ذریعے جب آپ کنیکٹ ہو جائیں گے, پھر آپ کہیں گے طاہر بھائی مزہ آنا شروع ہو گیا ہے. لذت کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ جب حضور کی شانیں سنیں گے تو حضور سے محبت بڑھے گی, اور حضور سے محبت بڑھے گی تو لذت بڑھے گی. خدا کی قسم زندگی کا مزہ ہی حضور کی محبت میں ہے. تو آپ کو پتہ ہے خدا کے انکاری بھی دنیا میں, آپ کو حیرت نہیں ہو رہی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کا نام کیا ہے؟ دادا نہیں, پر دادا عبد المطلب. یہ تو دادا ہے. یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر کو کہا جاتا غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. گھڑی کا تحفہ دیا جائے بھائی, سبحان اللہ. موٹیویشنل اسپیکرز وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے پاس جاتے ہو سیلفی لینے کے لیے, خود ایسے بنو لوگ تم سے سیلفی لیں تمہارے ساتھ. میں کہتا ہوں تم ایسے بنو لوگ تمہیں آ کر کہیں بھائی میرے لیے دعا کر دو. اچھا, ہر گیدرنگ کے اندر نا کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے جو سب کو چلا رہا ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ بڑی شے ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ جو لیڈر ہے وہ آپ کیوں نہیں ہیں؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. یار جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا نا تو انہوں نے میری طرف صحیح دیکھا نہیں, مجھے صحیح طور پر ملے نہیں, اس لیے یہ جو ہے نا تکبر والا ہے. پہلی ملاقات میں ہی آپ نے ان کو متکبر کہہ دیا. ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ بھائی جو آپ کا ٹیچر ہے نا, استاد ہے, اس کا بھی ادب کرنا ہے. یعنی کہ استاد کا بھی ہم تو ادب کرتے تھے جو چند باتیں سکھاتا تھا, وہ بھی دنیاوی. اب جو سارا دین ہمیں سکھائیں وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کا بھی ادب نہ کرو. کیسے لوگ ہیں؟ یوتھ میٹ اپ کے فرسٹ سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور الحمدللہ مسلم ٹاؤن کی یہ زبردست مسجد کے جہاں یہ پہلا سیشن ہمارا ہو رہا ہے, سب سے پہلے انٹروڈکشن ہو جائے, کیا خیال ہے؟ اچھا, انٹروڈکشن 2 قسم کا ہوتا ہے. بعض اوقات انٹروڈکشن بندہ خود ہی کرواتا ہے اپنا کہ بھائی میرا یہ انٹروڈکشن ہے, اور بعض اوقات سامنے والا انٹروڈکشن کر دیتا ہے اس کا, یعنی اپنے ذہن میں وہ بٹھا لیتا ہے کہ بھائی یہ ایسا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یار جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا نا تو انہوں نے میری طرف صحیح دیکھا نہیں, مجھے صحیح طور پر ملے نہیں, اس لیے یہ جو ہے نا تکبر والا ہے, یہ جو ہے نا بندوں سے صحیح ملتا نہیں ہے. بھائی آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ میری جو ہے نا وہ پہلی ملاقات تھی. پہلی ملاقات میں ہی آپ نے ان کو متکبر کہہ دیا. ارے بھائی وہ متکبر ہو نہ ہو, پر آپ بدگمانی کا شکار ہو گئے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اتنا جلدی کسی کے بارے میں ایسا گمان نہ کریں کہ نہیں یار یہ ویسا ہے ویسا ہے. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ آپ سے صحیح طور نہ مل پایا ہو. اچھا, اگر اپنے اوپر رکھ کر سوچیں, کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کے حوالے سے یہ سوچے کہ بھائی یہ جو فلاں ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بس یہ مجھ سے صحیح بات نہیں کی اس نے مجھ سے. تو آپ کہیں گے یار ابھی تیری میری پہلی ملاقات ہے, اور پہلی ملاقات میں تو نے میرے بارے میں ایسی رائے قائم کر لی. تو ہمیں اسلام اور دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہ کریں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے رش کی وجہ سے اور لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے یہ مجھ سے صحیح طور سے مل نہیں پائے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. تو گمان یہی رکھا کریں
اچھا پھر ایک بہت بڑے آدمی کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے ساتھ چند بڑے بزنس مین لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بڑے آدمی جو ایک دیندار آدمی تھے, انہوں نے بزنس مین جو تھے ان سے انٹروڈکشن لیا. حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ ہمارا بزنس ہے, ہم اس طریقے سے بزنس کرتے ہیں. بولا اچھا ٹھیک ہے, آپ کی فرم میں کتنے لوگ ہیں؟ بولا ہماری فرم میں اتنے لوگ ہیں. سب باتیں ہو گئی. پھر آخر میں وہ جو دیندار شخص تھے انہوں نے کہا کہ میری پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا, میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کی دینی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. بھائی بینگ اے مسلم ہمارا جو تعارف اور حوالہ ہونا وہ ہماری دینی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. یعنی بندہ بتائے کہ ہاں بھائی میں جاب کرتا ہوں, میں بزنس کرتا ہوں, اور الحمدللہ میں ایک ادارے کے اندر مدرسہ پڑھاتا ہوں, میں ایک ادارے کے اندر یہ خدمات انجام دیتا ہوں, الحمدللہ میری دینی یہ والی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کا تعارف تو یہی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ورنہ اگر آپ کا اور میرا یہ انٹروڈکشن نہیں ہے, اب بتائے گا کون اس طرح کی بات؟ کون بتائے گا بھائی؟ وہی بتائے گا کہ جس کا کوئی ایسا تعارف ہوگا. اب جس کا کوئی ایسا تعارف ہی نہیں ہے, جس کا تعارف صرف اور صرف جاب ہے, ایک کمیونٹی سے اس کا جو تعلق ہے وہ بتا دیا بھائی میں فلاں کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہوں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس کے بعد تو میں دوستوں کی گیدرنگ میں جا کے بیٹھتا ہوں, اس کے علاوہ تو میرا کوئی کام نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جس کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ ویسا ہی بتائے گا. کیا خیال ہے؟ تو انٹروڈکشن کے حوالے سے ہم نے یہ سیکھا اور سمجھا کہ بھائی اپنا انٹروڈکشن آپ تیار کریں, یعنی آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو ایسی رکھیں, کچھ اپنی زندگی کا معمول ایسا بنائیں کہ جب کوئی بندہ آپ سے آپ کا تعارف پوچھے تو آپ کہہ سکیں کہ الحمدللہ میں یہ کام کے ساتھ ساتھ دینی طور پر یہ خدمات انجام دیتا ہوں. کیونکہ ابھی جو اس مسجد سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں, جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہم اس مسجد میں اتنے سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں. آپ سمجھے مطلب؟ یعنی ان کے پاس کتنا خوبصورت انٹروڈکشن تھا, کتنا خوبصورت تعارف تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. اب جس کے پاس ایسا تعارف ہوگا تو وہ پیش کرے گا نا, اگر ایسا تعارف ہی نہیں ہے تو وہ کیسے پیش کرے گا؟ تو اس لیے نوجوانوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کوئی بھی بندہ, چاہے وہ ایک بڑا آدمی ہو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی معزز شخصیت ہو, جب وہ آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو بتا سکیں کہ الحمدللہ میرا یہ تعارف ہے, میرا یہ حوالہ ہے, بینگ اے مسلم میں یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنا تعارف ایسا بنائیں. کون کون کوشش کرے گا؟ الحمدللہ. اور دوسرا انٹروڈکشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ کسی کے بارے میں بھی 1 2 3 ملاقات میں کوئی رائے قائم نہ کریں کہ بھائی یہ تو ویسا ہے. ہاں اگر اچھی رائے ہے, اچھی رائے قائم کر لیں. کیوں؟ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایک مسلمان کے معاملے میں اچھا گمان رکھنا ہے. اچھا اب تکبر کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ تکبر کیسے پتہ لگے کہ بھائی اس بندے کے اندر تکبر نہیں ہے, یا ہم یہ ثابت کریں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے؟ ہم کسی کو تو نہیں جسٹیفائی کر سکتے, پر اپنا تو بتا سکتے ہیں نا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام میں پہل کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اب بہت سارے ہمارے دوست ہیں کہ جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں, پر سلام ان کی عادت میں نہیں ہوتا, سلام نہیں کرتے وہ او بھائی کیا حال ہے, اور بھائی سب ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ بینگ اے مسلم جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ جب بھی ملاقات ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک. اور جو سلام میں پہل کرتا ہے ظاہر بات ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے, اس کو نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں. تو یہ بھی ذہن بنائیں آج سے انشاءاللہ کہ ہم سلام میں پہل کریں گے. کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. چلے بھائی یہ تو آپ کا ہمارا انٹروڈکشن ہو گیا. یہاں ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا انٹریکشن کرنا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا ہے, کچھ آپ سے باتیں ہم پوچھیں گے, کچھ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو وہ سیشن بھی انشاءاللہ ہوگا اسی میں انشاءاللہ. دوسرا مقصد یہ ہے کہ کنیکٹ کیا جائے آپ کو, یعنی ہم سارے دینی ایکٹیویٹیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں.
آپ کے سامنے ہے کہ IDS ہمارا ڈیجیٹل نیٹورک کس طریقے سے دین کا کام کر رہا ہے. رمضان میں بہت بڑی ٹرانسمیشن ہوئی ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد محرم، ربیع الاول، سارا سال الحمدللہ مختلف پروگرامز ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں. اور صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان پروگرامز کو دیکھا جا رہا ہے. اچھا، آپ میں سے کس کس نے کوئی ایک کلپ کے ذریعے بھی IDS کا کام دیکھا ہے؟ نہیں، جس نے نہیں دیکھا ضروری نہیں وہ ہاتھ اٹھائے. جس نے کسی بھی ٹرانسمیشن کا کوئی بھی حصہ اگر دیکھا ہو، کوئی کلپ دیکھا ہو، علماء کی باتیں سنی ہو، وہ اظہار کر سکتا ہے جس نے دیکھا ہے ہمارے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا کام. زیادہ تر لوگوں نے الحمدللہ دیکھا ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا میں چاہوں گا کہ اب وہ اپنی ذمہ داری کر لیں کہ بھائی ہم نے چونکہ دین کا علم سیکھنا ہے تو اس لیے ہم نے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. ہم نے یہ بھی سلسلہ رکھا ہے کہ آپ لوگوں کی آج اٹینڈنس لے لی جائے گی. آپ لوگوں کے نام، فون نمبرز، گھر کا ایڈریس اور آپ کا شعبہ، جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز کو ہم جمع کر لیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ہمارے والنٹیئرز ہیں ان کو ضرور اپنے کوائف لکھوا دیجیے گا، اپنی ڈیٹیلز لکھوا دیجیے گا تاکہ یہ ہے کہ آپ سے آگے بھی رابطہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کوئز کے پروگرام کرتے ہیں IDS کے پلیٹ فارم پہ، جس میں سوال جواب ہوتے ہیں، تحائف بھی دیے جاتے ہیں. مختلف ایونٹس پہ علماء کرام کے ساتھ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو دعوت دی جائے گی. آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ؟ ذرا انشاءاللہ کی آواز سلو آ رہی ہے. یہ ذرا نوجوانوں والا جذبہ چاہیے. اب دیکھیں نا، میں بھی تو اتنا جذبہ دکھا رہا ہوں تو آپ بھی ذرا جذبہ دکھائیں. ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات. اچھا بھائی، موبائل کہاں ہے؟ موبائل دیجیے گا ذرا. مجھے نہیں پتا کتنے کا ہے، بس میں مثال کے طور پر، عمر بھائی محسوس نہ فرمائیے گا. دیکھیں مارکیٹ میں ایک اینڈرائڈ موبائل 20,000 روپے کا بھی ملتا ہے اور ایک موبائل iPhone 15 بھی ملتا ہے. 14، 15، 13 سب اپ گریڈ کہلاتے ہیں جو لاکھوں روپے میں ملتے ہیں. جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ 20,000 والے موبائل سے بھی بہت بڑا کام کر جاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل سے. اور جس کو کام کرنا نہیں آتا نا، یہ جس کو کام جو نہیں کر پاتا، وہ لاکھوں روپے والے موبائل سے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی فرق کیا ہے، کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ 20,000 والے موبائل میں بھی بہت بڑا کام کر کے آ رہا ہے اور ایک بندہ ہے جو 5 لاکھ روپے والے موبائل سے بھی کچھ نہیں کر پا رہا؟ مین ریزن کیا ہے؟ مین ریزن ہے اویئرنیس، آگہی، شعور. کیونکہ اس موبائل کے استعمال کے بارے میں جس کو نہیں پتا، وہ 5 لاکھ کا موبائل لے کر بھی صرف کال ملائے گا یا پھر میسج کرے گا. کیوں بھائی؟ اس میں تو اور بھی اپلیکیشنز ہیں، اس میں تو آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس میں تو آپ کیسے کیسے سافٹ ویئرس کے ذریعے کام کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، نہ جانے کتنے اب تو اسکلز آ چکے ہیں. AI کہاں لے کر جا رہی ہے دنیا کو، آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو یقیناً آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ طاہر بھائی، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں معلومات ضروری ہے. اگر بنیادی طور پر انفارمیشن نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہی ہے. تو بھائی یہ موبائل کی تو میں نے ایک مثال دی تھی، یہ لیجئے گا. مگر ہم یہ سوچیں کہ ہم الحمدللہ اللہ کے کرم سے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. سارے کہتے ہیں الحمدللہ. خدا نہ خواستہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جاتے جو بد مذہب ہے، جو بے دین ہے، جو نان مسلمز ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور، عقل اسی لیے دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسے ہدایت مل سکتی ہے اللہ کی توفیق سے. کیا خیال ہے؟ مگر اس نے کوشش کرنی ہوتی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ غور کریں کہ بھائی بینگ اے مسلم، کیا ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں؟ بھائی موبائل ہے پر چلانا نہیں آتا تو 5 لاکھ والا موبائل بھی آپ کو ترقی نہیں دے سکتا. اب آپ غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر ہمیں اسلام کی تعلیمات نہیں پتہ، تو یہ بتائیے کیا ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کون کون کہتا ہے کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں پتا.
اور جب پتہ چل جائے گا تو پھر دین کی خدمت کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب ہم کرنا چاہیں. اب ہمارا بنیادی سوال ہے کہ طاہر بھائی اسلام کی تعلیمات تو ہر شعبے میں ہیں, آیا ہمیں کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ کس کس کا سوال ہے؟ بس باقی لوگوں کو پتہ ہے, پھر میں پوچھ لوں گا, دیکھ لیں. سوال ہے نا کہ بھائی اسلام کی تعلیمات تو ہر شعبے میں ہیں, طاہر بھائی یہ بتائیں کہ ہمیں کون سا علم سیکھنا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ اسلام نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ بھائی یہ والا علم حاصل کرنا فرض ہے, یہ والا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ عقائد کا علم ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو جو ان کی تعلیمات ہیں وہ سکھا دیتے ہیں. ہم اہل سنت والے جو اہل حق ہیں الحمدللہ, ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے, ہمیں اللہ کی توحید کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے, ہمیں حضور کے پیارے پیارے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. بھائی نعرہ لگا ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی, کسی دوسرے نے کہا کہ بھائی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کیا پتا. ارے بھائی نوجوان کو جب پتا ہوگا کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ آج سے نہیں 1450 سال سے ہے اور یہ عقیدہ مسلم ہے, طے شدہ ہے کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہیں اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے, تو پھر ہم کسی کی بات کیوں سنیں گے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا نوجوان تھوڑی دیر کے لیے یوں ہو جاتا ہے, بھائی کیا ہوا یار, یہ صحیح تو نہیں کہہ رہا. آپ کو اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اپنا عقیدہ نہیں پتا. نوجوانوں آپ سمجھ رہے میری بات؟ مراد یہ ہے کہ ہمیں عقیدے کا علم سیکھنا ہے. اب عقیدے کا علم سیکھنا جو فرض ہے وہ سب نے سیکھنا ہے. اب طاہر قادری نہ بھی بولے, کوئی آپ کو نہ بھی کہے, وہ دین نے فرض کیا ہے. پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. صحیح ہے نا؟ تو اب ہم سب یہ غور کریں کہ سب سے پہلے ہم نے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا علم سیکھنا ہے, وہ ہم پہ فرض ہے. اس لیے بھی میں آپ کو جوڑنے آیا ہوں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے, اس لیے بھی میں آپ کو جوڑنے آیا ہوں IDS کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار ابا کے کام پہ گیا تھا, یعنی ابا کا جو بزنس تھا نا, ابا نے کہا بیٹا کل سے میرے کام پہ آنا ہے تجھے میرے ساتھ. پپا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. بیٹا کوئی بات نہیں سیکھ جائے گا. پھر کیا ہوا؟ اگلے دن بیٹا گیا پپا کے ساتھ, پپا بالکل سمجھ نہیں آ رہا, پپا مزہ بھی نہیں آ رہا. بیٹا آئے گا آہستہ آہستہ, جیسے جیسے سمجھ آنا شروع ہوگا ویسے ویسے مزہ آنا شروع ہوگا. ہاں, اور پھر جب کمائے گا نا پھر تو ڈبل مزہ آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ ابھی کیا اپنے کو کنیکٹ ہونا ہے. جب اپن کنیکٹ ہو گئے نا دین کے ساتھ انشاءاللہ, تو پھر شارٹ کلپس کے ذریعے جب آپ کنیکٹ ہو جائیں گے پھر آپ کہیں گے طاہر بھائی مزہ آنا شروع ہو گیا ہے. جب مزہ آنا, لذت ملنا شروع ہو جائے گی نا, کیونکہ لذت کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ جب حضور کی شانیں سنیں گے تو حضور سے محبت بڑھے گی, اور حضور سے محبت بڑھے گی تو لذت بڑھے گی. خدا کی قسم زندگی کا مزہ ہی حضور کی محبت میں ہے. تو اس لیے نوجوانوں میں آپ کو IDS سے کنیکٹ کرنے آیا ہوں. آپ نے اپنی ڈیٹیلز اسی لیے جمع کروانی ہے تاکہ اب آپ ہماری ٹیم بن جائیں. آپ سے کوئی پوچھے بھائی کیا کرتے ہو, کہنا یہ کرتا ہوں اور IDS کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہوں. آپ کو آپ کا ایک حوالہ اور تعارف بھی دینے آیا ہوں. صحیح ہے نا؟ بینگ اے مسلم یہ ہم پر ضروری ہے کہ اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے جتنے نوجوان ہیں سب کا جذبہ ہوگا کہ بھائی ہم نے کام کرنا ہے, بھائی کام کرنا ہے. اچھا بھائی کیا کرنا آتا ہے؟ آتا تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب دین کے کام کے لیے دریا بچھوا لینا. بھائی اچھی بات ہے, یہ بھی بڑا کام ہے, پر آپ نوجوانوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی بھی بد مذہب, کوئی بھی اسلام کا دشمن, کوئی بھی خدا کا منکر, آپ کو پتہ ہے خدا کے منکر بھی آ گئے ہیں, خدا کے انکاری بھی دنیا میں. آپ کو حیرت نہیں ہو رہی؟ جو پہلے مسلمان تھے وہ نعوذ باللہ خدا کے منکر ہو رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں, کیونکہ یہ جو واقعہ ہے نا اس کا ٹائٹل ہے لائف چینجنگ مومنٹس. زندگی میں ایک موڑ آتا ہے کہ جب بندے کی لائف بدل جاتی ہے. ہوا یہ کہ میرے چھوٹے بھائی, آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے, جب وہ تقریباً 15-16 سال کی عمر میں تھے, بڑے دنیا دار تھے وہ, بڑے فینسی, گھومنے پھرنے والے, اور گیدرنگ بھی ایسی تھی کہ بھائی دوست, وہ کہتے ہیں نا اپنی لینگویج میں, وہ فنٹر ٹائپ کے دوست تھے سارے. مگر ہوا کیا, اسی دوران ان کے خاص قریبی دوست کا, جو ان کی گیدرنگ میں سب سے زیادہ خوبصورت دکھتا تھا, اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس پھر کیا ہوا, اس کے بعد جو میرے بھائی تھے ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں نا لائف چینجنگ مومنٹ آ گیا, اور وہاں سے انہوں نے بالکل چپ سادھ لی. وہ بولتے نہیں تھے, ہم بھائیوں میں سب سے کم بولتے تھے. ہم نے پوچھا بھائی کیا ہوا, بولا بس اس دوست کی موت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. بولا مجھے زندگی کا مزہ ختم ہو گیا ہے. ہم نے کہا بھائی 15-16 سال کی عمر میں تو بندہ زندگی کو سمجھتا ہے, آپ کی زندگی کا مزہ ختم ہو گیا ہے. کہنے لگا ہاں مجھے زندگی کی حقیقت کا پتہ لگ گیا ہے, یہ تو میرا دوست چلا گیا, اگر میں اسی طرح چلا جاتا تو یہ آخرت کا اتنا لمبا سفر کیسے ہوتا. دوستو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, کسی کی لائف چینجنگ مومنٹ والدہ کی وصال پر آتی ہے کہ امی کا جب سے انتقال ہوا تب سے میں بدل گیا. کسی کی ہوتی ہے, کوئی بیٹا کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ چینج ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میری گود میں دنیا سے چلا گیا, انتقال کر گیا, بس تب سے میں بدل گیا ہوں. کوئی والد کے جانے پہ بدلتا ہے. ارے بھائی آپ کے والدین ترستے ہی رہیں کہ ہمارا بیٹا کاش ہمارے سامنے ہی بدل جاتا اور مسجد کا سچا پکا نمازی بن جاتا. یہ دنیا کے میلے اور یہ دنیا کی شوخیاں یہ تو بس ٹیمپریری ہیں, دنیا کی تو کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے. بہرحال آپ جاننا چاہیں گے کہ آج وہ بھائی کس کنڈیشن میں ہے میرے, جاننا چاہیں گے؟ کون کون جاننا چاہے گا؟ اچھا بھائی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو میرے بھائی ہیں الحمدللہ آج وہ مدنی بن چکے ہیں, یعنی 8 سال درس نظامی کر کے عالم دین بن چکے ہیں. لائف چینجنگ مومنٹ سمجھ آئی کچھ؟ میں چاہتا ہوں آج کی نشست ہمارے لیے لائف چینجنگ مومنٹ بن جائے. ہاں آج کی نشست میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جوانی ہمیں شوخیوں کے لیے نہیں ملی ہوئی, یہ جوانی ہمیں ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ملی ہوئی, یہ جوانی ہمیں ٹک ٹاک اور اس کے پیچھے گانے لگا کر اور وائرل ہونے کے لیے نہیں ملی ہوئی. لوگ وہ کہتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکرز, وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے پاس جاتے ہو سیلفی لینے کے لیے, خود ایسے بنو لوگ تم سے سیلفی لیں تمہارے ساتھ. میں کہتا ہوں ایسے نہ بنو. سیلفی تو لوگ وہ اداکاروں اور اداکاروں کے ساتھ بھی لینا پسند کرتے ہیں, تم ایسے بنو لوگ تمہیں آ کر کہیں بھائی میرے لیے دعا کر دو. ایسے بنے ہم. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ برے دوستوں کی صحبت میں نہیں پڑیں گے, اچھے دوستوں کی صحبت میں انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اچھا ہر گیدرنگ کے اندر نا کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ مطلب ایک لیڈر ہوتا ہے کہ جو سب کو چلا رہا ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ بڑی شے ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ جو لیڈر ہے وہ آپ کیوں نہیں ہیں, وہ لیڈر بھی آپ ہوں اور آپ چلائیں بھی مثبت سمت کی طرف, یعنی اچھے راستے کی طرف ہیں انشاءاللہ. تو اپنے اندر اتنی ایبیلٹی اور قابلیت پیدا کریں کہ ہم اچھے راستے کی طرف چل سکیں. بھائی سچی بات ہے, مجھے لوگ پوچھتے تھے, بس آخری بات کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر آپ مجھ سے سوالات کیجئے گا اسی سے متعلق جو ہم نے گفتگو کی ہے, اور پھر کچھ سوالات میں کروں گا جس میں آپ کو تحائف بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے لوگوں نے کہا کہ بھائی طاہر قادری بڑے مشہور ہو گئے ہو, کتنے فالوورز ہیں؟ میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ کوئی 20 ملین کے قریب فالوورز ہیں. تو یہ 20 ملین فالوورز کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں دین کا کام؟ پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ واقعی طاہر بھائی اتنے فالوورز ہو گئے, اس کے ذریعے آپ دین کا کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے پر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری پاور ٹولز کیا ہیں, میری اسکلز کیا ہیں, یا میں کس طرح اچھا کام کر سکتا ہوں. وہ کام کرنے نکلتے ہیں پر ان کی ڈائریکشن رائٹ نہیں ہوتی. تو اللہ اس کے رسول کے کرم سے مجھے ڈائریکشن ایسی ملی کہ بھائی ان جو فالوورز کا جو ہمارا سسٹم ہے, اتنا بڑا جو فالوورز کا نیٹ ورک ہے, کیوں نہ ان تک ہم دین کی بات پہنچائیں. تو یوں آئی ڈی ایس وجود میں آیا اور آئی ڈی ایس کے ذریعے علماء کرام کے ذریعے ہم نے دین کی بات پہنچانے کی کوشش کی الحمدللہ. اور کوشش یہی تھی کہ ہم کوئی اچھے نوجوان تیار کر لیں, ہم کوئی اچھے شوہر بنا لیں, ہم فیملی کو ایک اچھا سربراہ دے دیں, یعنی ان کی تربیت ہو جائے. ہم والدین کی ایسی تربیت ہمارے پروگرامز کے ذریعے ہو جائے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے بن جائیں. تو ظاہر بات ہے کہ آئی ڈی ایس کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال, کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا آ جائے. صحیح ہے نا؟ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آئی ڈی ایس نیٹ ورک کے ساتھ جب آپ سب جڑ جائیں گے, سب کنیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا. تو اب آپ میں سے اگر کوئی پوچھنا چاہے, کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اصل میں بچوں سے سوال اس طرح کے پوچھتے ہیں کوئی کہ وہ بچے کو جس کو معلومات نہیں ہوتی اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس طرح کے لوگ, ہاں کہ یار یہ بچوں سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ بچے کا دماغ گھوم جائے, وہ بچہ پکڑ کے کسی عالم دین کے پاس لے جائے, تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو وہ ان کا دماغ گھوم جاتا ہے. اس وجہ سے سوال جواب نہیں دے پاتے تو گھبرا جاتے ہیں بچے. اچھا دیکھیں آپ نے جو بات کہی, کیا اس میں گرامی آپ کا؟ محمد افضل. افضل بھائی دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا, ہو یہ رہا ہے اب اسکول کا بچہ ہے نا, اس کے ساتھ اسکول والا بچہ ہی اس طرح کی بات چھوڑ رہا ہے, شوشہ چھوڑ رہا ہے اور اس طرح کا سوال قائم کر رہا ہے. کیوں؟ ان کے والدین نے ان کو یہ والی بات سکھائی دی ہے, سمجھا دی ہے کہ بھائی دیکھو یہ عقیدہ ہوتا ہے, حالانکہ وہ صحیح بات نہیں سکھا رہے ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ جو بد مذہب ہے وہ اپنی اولادوں کو وہی چیز سکھائیں گے نا جو ان کا عقیدہ ہے, جو ان کا نظریہ ہے. مگر چونکہ ہمارے بچوں کو بنیادی باتیں بھی نہیں پتہ ہوتی تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو نوجوان یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی سے بحث نہیں کرنی. آپ پوچھیں بھائی کیوں نہیں کرنی طاہر بھائی, ہم بات کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ جو علم پر, علم دین پر بحث کرنا ہے اس کا شرعی طور پر منع ہے. صرف عالم دین بات کر سکتا ہے, غیر عالم علم دین والی بحث نہیں کر سکتا. اس کو اس موضوع پر پتہ ہی نہ ہو, اگر اس موضوع پر اس کو قرآن و حدیث کے احکامات پتہ ہیں تو پھر وہ بات پھر کر سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. نام سلمان ہے. سلمان, وہ طاہر بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل اس پرفتن دور میں عقائد کو مضبوط کیسے کیا جائے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ویڈیو دیکھتا ہے وہ اس کی طرف چلنے لگ جاتا ہے. بھائی دیکھیں بہت بنیادی سوال کیا نوجوان نے. میں کہتا ہوں اس فکر کو بھی سلام ہے جس کی یہ سوچ پیدا ہو جائے نا کہ آج کے دور میں عقائد کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے, اس سوچ کو بھی سلام ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سوچ پیدا کریں کہ بھائی ہم نے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. بھائی یہ بتائیں جب تک اپنا سامان نہیں پتا ہوگا تو حفاظت کس کی کریں گے؟ کوئی آپ کو بولے بھائی سامان کی حفاظت کرنا, آپ بولیں گے بھائی سامان تو بتا دو کون سا اپنا ہے, بھائی یہ والا اپنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو پہلے اپنے سامان کا پتہ ہونا ضروری ہے. اپنا عقیدہ پتہ ہوگا تو حفاظت کریں گے نا. اپنا عقیدہ سیکھا ہی نہیں ہے اگر تو حفاظت کس چیز کی کریں گے؟ اور علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ یہ جو بد مذہب لوگ ہیں جو کبھی اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں, کبھی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بکواس کرتے ہیں, کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں بکواس کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو سننا حرام ہے. کیا ہے؟ ہاں, ایسے لوگوں کو کلپ سننے کی اجازت ہی نہیں ہے. نہیں, کچھ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. بھائی میں تو اتنا پکا ہوں, میں آپ کا بھائی اتنا پکا ہے, آپ کا بھائی کسی کی باتوں میں نہیں آتا, میں سن بھی لوں نا مجھے نہیں فرق پڑتا. بھائی فرق پڑتا ہے. آپ کہیں طاہر بھائی کیسے پروف کریں؟ اب مثال ایک بندہ ہے وہ گندمی رنگ کا ہے, اب میں نے اس کو کہا یار بڑا گورا چٹا ہے بھائی تو, اب اس کو پتا ہے بندے کو میں گورا نہیں ہوں, پھر بھی ایک مرتبہ جا کر آئینے میں دیکھے گیا طاہر بھائی بول لیتے گورا ہے. یار شاید یار لگ رہا ہے, مجھے بھی لگ رہا ہے ابھی تو, بھائی ایک جو چیز تھی ہی نہیں پھر بھی نقش چھوڑ گئی. تو وہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں نا ہم دوسرے لوگوں کی, وہ بھی نقش چھوڑ جاتی ہے. جو بات سرے سے اس کا تھا ہی نہیں, قرآن و حدیث کے بالکل خلاف بات تھی,
لیکن وہ بات آپ کے ذہن میں نقش چھوڑ گئی تو اس لیے اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا عقیدہ سیکھنا ہے, اپنا عقیدہ سمجھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام عبداللہ انصاری ہے. عبداللہ, میرا آپ کی خدمت میں سوال ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اب آج کل ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جو بولتے ہیں بھائی ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے, ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن کو بس قرآن کے ترجمے کو فالو. تو پیچھے سے اب ایسے گروہ بھی اٹھ رہے ہیں جو انہیں اپنے طریقے سے چلاتے ہیں. جیسے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جسے اب وہ کسی بھی مسجد میں جائیں گے, اس فرقے کی مسجد ہے, فرقے میں بھائی کیا وہ یہ مسلمان ہے, پڑھ لو نماز. تو اس بارے میں آپ کیا؟ دیکھیں یہ والی بنیادی بات ہے, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ والی باتیں عمومی طور پہ کون کرتے ہیں, آپ نوٹ کیجئے گا. یہ وہ کرتے ہیں جو اسلام سے آزادی چاہتے ہیں, جو اسلام کی پابندی کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کو روکے نہ, ہمیں زندگی اپنی مرضی سے گزارنے دیں. اب اس طرح کے لوگوں کی تعداد جب بہت بڑھ گئی نا, تو وہ جو باہر والے ہیں نا, انہوں نے کچھ لوگ ایسے لانچ کر دیے کہ بھائی آپ ایسے لوگوں کی سرپرستی کریں کہ جو دین سے بیدار ہیں, جو کہتے ہیں ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. اور یہ مرضی سے زندگی گزارنے کا جو خواہش ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی نہیں ہوتی, یہ نان مسلم کی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے, اس کو یوم الجزا کی فکر نہیں ہے, اس کو یہ نہیں اندازہ کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا, اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں آزادی نہیں چاہتا, میں تو شریعت کی پابندی چاہتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو اس بچے نے بات کہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سے سیکھو اور سمجھو. اچھا بھائی تو یہ بتا تو کس کا اسٹوڈنٹ ہے, تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ تو کہے گا مجھے فلاں نے بتائی. میں نے کہا تو جو فلاں کہہ رہا ہے تو یہ بھی تو فرقہ ہو گیا. بھائی سیدھی سیدھی بات بولنا کہ قرآن بول رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے. کیونکہ ہمارے اندر اتنا ہماری سمجھدانی نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنی کم علمی سے سمجھ سکیں. تو اس لیے یہ فرقہ تو یہ لوگ نام دے رہے ہیں, ورنہ ظاہر بات ہے کہ 1450 سال سے جن بزرگان دین نے ہم تک یہ تعلیمات پہنچائی, ہم کہتے ہیں ہم ان کے فالوورز ہیں. بس تم فلاں کے فالوورز ہو, ہم ان بزرگوں کے فالوورز ہیں. کیوں؟ قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچانے کی وجہ سے. تو بھائی تیری وجہ بھی قرآن و حدیث ہے اور ہماری وجہ بھی قرآن و حدیث ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہم تک پہنچائی وہ ہمیں باادب بنا رہی ہے, اور تیرے بڑے نے جو قرآن و حدیث کی تعلیم تمہیں سکھائی وہ تمہیں بے ادب بنا رہی ہے. تو ہم بے ادبوں کے پیچھے جائیں یا بادبوں کے پیچھے جائیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ہم نے انہی لوگوں کو فالو کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے چلیں, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم فرمایا ہے, ہم یہ دعا کریں. بات تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. پھر پروردگار یہ کیوں فرما رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, میرے بندو یہ بھی دعا کرو راستہ ان کا جن پر انعام ہوا. آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہ راستہ بتا رہا ہے کہ بھائی جن پر انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلنا ہے. میرے مولا کیا سیدھا راستہ کافی نہیں تھا؟ سیدھا راستہ تمہیں کیسے پتہ لگے گا؟ ہاں جن پر انعام ہوا جو میرے پیارے ہیں ان کے راستوں پر چلنا ہی تمہیں نجات دلائے گا. اور آگے یہ بھی ہے کہ اور نہ بہکے ہوں کا بھٹکے ہوں کا, تو ہمیں بھٹکے ہوں کی طرف نہیں جانا جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوں, جو اللہ کے ولیوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہوں, اللہ کے دوستوں کے خلاف باتیں کرتے ہوں. ارے یار ہم نے تو بچپن میں وہ دور گزارا, اللہ اکبر, کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ بھائی جو آپ کا ٹیچر ہے نا, استاد ہے, اس کا بھی ادب کرنا ہے. یعنی کہ استاد کا بھی ہم تو ادب کرتے تھے جو چند باتیں سکھاتا تھا وہ بھی دنیاوی. اب جو سارا دین ہمیں سکھائیں وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کا بھی ادب نہ کرو. کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. آخری سوال لے لیتے ہیں, جی ان کو مائک دیجیے گا. السلام علیکم, محمد رضوان نام ہے میرا. حافظ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ باری شریعت کا عقائد کے لیے متعلق ہے تو یہی درست ہے؟ جی آسان. جی بہار شریعت کا مطالعہ عقائد کے لیے کرنا چاہیے. بہت خوبصورت انہوں نے رائے دی ہے
کہ بہار شریعت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن اس میں یہ کہ بہار شریعت بھی ہر بندہ پڑھ نہیں پاتا، یہ کہ تھوڑا ثقیل ہے. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو آن لائن شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، اس میں داخلہ لے کر آپ بہار شریعت یا عقائد و فقہ کورس کر سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے کیا ہے عقائد و فقہ کورس، جس میں انتہائی ضروری علم ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ضروری علم ہے اس کے لیے داخلہ لیں گے انشاءاللہ، یا کم سے کم کسی ایسی مسجد یا عالم دین کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں کہ جو آپ کو یہ باتیں سکھائے. چلے بھائی اب میں سوالات کر رہا ہوں، تیار ہیں آپ لوگ سارے؟ جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا، پھر انشاءاللہ اس تک مائک پہنچایا جائے گا، وہ جواب دے گا. بھائی تحائف بھی آگے لے آئیے گا تاکہ ان نوجوانوں کے لیے جو ہم نے تحائف رکھے ہیں وہ بھی ان میں تقسیم کیے جائے. اچھا بھائی پہلا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کا نام کیا ہے؟ دادا نہیں، پر دادا. کس کو جواب آتا ہے؟ جی بھائی انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، مائک دیجئے، نام بتائیں گے پھر جواب دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسامہ علی میرا نام ہے. ماشاء عبد المطلب، حضرت عبد المطلب. یہ تو دادا ہیں. جی ان کو دیجئے بچے کو، یہ ہمارے مستقبل کا معمار ہے ماشاءاللہ. السلام. وعلیکم السلام. ہاشم. ہاشم جواب درست ہے. بھائی سبحان اللہ تو زور سے کہنا ہوگا. بھائی ان کو تحفہ دیجئے، جو بھی دیجئے، کوئی ایک تحفہ دیجئے ان کو. ماشاءاللہ بھائی زبردست. کیا دیا جا رہا ہے؟ خوشبو کا تحفہ ہے، خوشبو کا تحفہ دیا گیا بھائی ماشاءاللہ. اچھا بھائی دوسرا سوال ہے، پنج گانا نماز کب فرض ہوئی؟ وہ موقع کون سا تھا؟ اچھا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے ہاتھ کون اٹھا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس نوجوان نے اٹھایا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور ابھی جو آپ بات کر رہے تھے اور آپ نے اپنے بھائی کا واقعہ بھی بتایا، لائف چینجنگ مومنٹس، جی تو اس حوالے سے میں بھی بتانا چاہوں کہ مرحبا. آج سے 3 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا، اللہ. اور میں جو ہے ماحول میں نہیں تھا دعوت اسلامی کے، اور اس وقت میرے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ذیلی نگرانی کی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ والدہ کے انتقال کے بعد ہی الحمدللہ اللہ. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مجھے میسر آیا الحمدللہ. اللہ. دعا کیجیے گا اللہ پاک اسی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ قبر میں بڑی خوش ہوں گی آپ کے اس؟ الحمدللہ. اور کافی رشتہ دار بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہے انشاءاللہ جنت میں ہوں گی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہاں پر جتنے بھی یوتھ جوان ہیں، جنریشن ہے نہیں، تو ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی دعوت اسلامی میں آئیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اچھا اللہ. جو جی، سوال کا جواب تھا وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے 27 رجب المرجب کی رات، شب معراج کی رات کو جو ہے شب فرض معراج ہوئی. میں فرض ہوئی. جواب درست ہے. بھائی ان کو بھی تحفہ دیا جائے ماشاءاللہ، گھڑی کا تحفہ دیا جائے بھائی سبحان اللہ. اچھا بھائی اگلا سوال ہے، یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ آپ کا تو ایک جواب ہو گیا ہے. یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ ایک مارکا ہوا تھا اس دن، ایک جنگ ہوئی تھی. اب آپ دیکھ لیں آئیڈیاز کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہو گیا ہے. جی قبلہ آپ کو آتا ہے جواب؟ ان کو مائک دیجئے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. غالباً 15 رمضان. نہیں تاریخ نہیں پوچھی، یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے، وہ کون سا مارکا تھا؟ اچھا بھائی ان کو دیجئے مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. نام محمد وقار ہے. یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے. غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. بھائی ان کو بھی تحفہ دیا جائے گا، عطر کا تحفہ دیا جائے گا سبحان اللہ. اچھا بھائی اگلا سوال ہے، سید الشہداء کا لقب کن صحابی کو عطا کیا گیا؟ جی بھائی یہ والے بھائی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. بھائی گھڑی کا تحفہ ان کو دیا جائے گا نوجوان ماشاءاللہ. الحمدللہ زبردست بھائی الحمدللہ. اچھا جی اگلا سوال ہے بہت آسان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی 2 مشہور نام گرامی بتائیں، نام مبارک، اسم مبارک بتائیں. جی آپ.
السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ. احمد اور محمد. احمد محمد جواب درست ہے بھائی. ان کو عطر کا تحفہ دیا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا بھائی اگلا سوال بڑا پیارا انٹرسٹنگ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر مدینہ منورہ میں کس صحابی کے لیے ممبر رکھوایا کرتے تھے؟ آپ تو چیمپئن ہیں نا. جی بھائی ان کو مائک دیں. ماشاء اللہ. محمد عتیق نام ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ایسا نہیں کرو یار بھائی, ان کو بھی تحفہ دیا جائے گا گھڑی کا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ بھائی چھا گئے. اچھا بھائی اگلا سوال ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 18 ذی الحج. 18 ذی الحج جواب درست ہے بھائی. خوشبو کا تحفہ دیا جائے گا ان کو بھی, عطر کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں بھائی اگلا سوال بھائی یاد ہو گیا سب کو یہ والا. کون سی تاریخ ہے یوم شہادت؟ اسلام کے تیسرے خلیفہ کی یوم شہادت 18 ذی الحجہ. ٹھیک ہے یاد رہے گا انشاءاللہ. کیا کریں گے اپن اس دن؟ ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ, اور ان کی حیا کے صدقے اپنے لیے بھی حیا مانگیں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جی بھائی ان کو دیجئے. جنگ احد میں. اچھا بھائی کون بتائے گا؟ ان کو دے پیچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد مشہور خان میرا نام ہے. ماشاء اللہ. 70 شہید ہوئے تھے. جواب درست ہے بھائی. ان کو گفٹ دیا جائے گا, گھڑی کا تحفہ دیا جائے گا. ماشاء اللہ. بھائی یہ بتائیں مطاف کسے کہتے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. طواف کرنے کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں. جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں. جواب درست ہے بھائی. خوشبو کا تحفہ دیا جائے گا. ماشاء اللہ. چلے بھائی. اچھا یہ خاص اہل محبت کو پتا ہوگا جواب. اعلی حضرت کا یوم ولادت کس تاریخ کو ہے؟ یہ جی آپ بتائیں. ان کو دے مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. احمد نام ہے. احمد. 10 شوال المکرم. 10 شوال المکرم اعلی حضرت کا سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا یوم ولادت ہے. جواب درست ہے. ان کو گھڑی کا تحفہ دیا جائے گا. ماشاء اللہ بھائی. گھڑی گھڑی گھڑی. سبحان اللہ کیا بات ہے. اچھا بھائی ایک اور بڑا ہی خوبصورت سوال. پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے زندگی میں, اور پھر تاریخ بھی بتانی ہوگی. جی بھائی آتا ہے آپ کو؟ ان کو دیں. یہ دونوں بچے بڑے تیار ہیں ماشاءاللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. میرا نام عبید انصاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا 10 ہجری کو. ایک حج فرمایا اور 10 ہجری کو فرمایا. جواب درست ہے بھائی. ماشاءاللہ نوجوانوں کا جذبہ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا بھائی ہماری عمر پہ مت جانا, ہاں بڑوں سے آگے ہیں. جس کے پاس علم ہے نا دیکھیں وہ پھر نمایاں ہو جاتا ہے. آئیڈیا سے کنیکٹ ہو جائیں گے نا. آپ کہیں گے طاہر بھائی پہلے نہیں پتا تھا بہت ساری باتوں کا, اب پتہ لگ گیا ہے اور مسلسل پتہ لگ رہا ہے انشاءاللہ. کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو بغیر انٹری کے جائے یہاں سے. سب اپنی ڈیٹیلز دے کر جائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ وہ کون سی مسجد ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا تھا؟ جی آپ بتائیں. یہ آگے والا. ہاں السلام علیکم. مسجد قباء. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد. جواب درست ہے. خوشبو کا تحفہ دیا جائے گا. اصل میں انہوں نے کئی بار ہاتھ اٹھا لیا تھا, بہت سارے سوال ان کو آتے تھے تو میں نے کہا موقع دیا جانا چاہیے. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آسان سوال ہے. دیکھتے ہیں پہلے ہاتھ کون اٹھاتا ہے, وہ جواب دے گا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کیا ہے؟ چلیں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوگا اس سے پوچھوں گا میں. سب سے چھوٹا تو مجھے
یہ لگ رہا ہے 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے. جواب درست ہے. ہاں بھائی کیا چاہیے؟ خوشبو؟ گھڑی؟ گھڑی دے دے بچے کو بھائی. سبحان اللہ. اب سوال ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ جی آپ بتائیے. السلام علیکم. رضوان نام ہے میرا. جی 12 مرتبہ ہوئی اب تک. 12 مرتبہ. اور کون بتائے گا؟ جائے ان کو دے مائک. خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ السلام علیکم. 4 مرتبہ. 4 مرتبہ. مسلمانوں تکا لگا رہے ہو نا. ہاں بھائی اس بچے کو دے. 7 مرتبہ. 7 مرتبہ. جی ان کو دے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. محمد وعلیکم سلمان. السلام. 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. ایک مرتبہ فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جواب درست نہیں ابھی تک. ہاں بھائی کون بتائے گا؟ چلے اشارے سے بتا دیں کتنا. میں اشارے دیکھ رہا ہوں سب 2 والے ہیں. یہ 7. ان کا جواب صحیح ہے، ان کا بھی صحیح ہے. ہاں بھائی یہ اس نوجوان کو ذرا تحفہ دیں گے. کتنی مرتبہ بائک پہ بتا دیں پہلے. 10 مرتبہ. 10 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبہ کی. جواب درست ہے. ماشاءاللہ بھائی خوبصورت تحفہ. نام نہیں بتایا آپ نے دوست؟ اویس نام ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت کیا ہے؟ مخصوص لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت کیا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ نہیں آتا؟ آتا ہے؟ نہیں آتا. ان کو آتا ہے بھائی، ان کو بتائیں. عبدالقاسم. نہیں. جی بھائی ان کو دے نوجوان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد. کنیت. محمد تو نام ہے، یہ بھی نام ہے. کنیت. ہاں بھائی ان کو دے پیچھے بھائی کو. درود تاج میں پڑھتے ہیں ہم. السلام علیکم. ابو القاسم. ابو القاسم. جواب درست ہے. جب بچے نے کہا تھا عبد القاسم، اس نے عبد القاسم کہہ دیا تھا، وہ ابو القاسم ہے. فرق ہے نا. صحیح ہے بھائی ان کو تحفہ دیا جائے گا ماشاءاللہ. اب ہم اشعار کچھ پوچھ لیتے ہیں. صحیح ہے. اگر میں دوسرا مصرع بتاؤں آپ نے پہلا سنانا ہوگا. اگر میں پہلا مصرع سناؤں تو آپ نے دوسرا سنانا ہوگا. ٹھیک ہے؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. جی رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. جواب درست ہے ماشاءاللہ بھائی. سبحان اللہ. اچھا بھائی بچوں کے لیے پوچھ رہا ہوں، بچوں میں سے کون جواب دیتا ہے دیکھنا ہے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پہلا مصرع سنانا ہے. ہاں بھائی امام والا. ماشاءاللہ بھائی. دینے والا ہے سچا. یہ تو میں نے سنا دیا، آپ پہلی لائن سنائیں. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی. نہیں یہ نہیں ہے. کون سنائے گا بچوں میں سے؟ اس کو دے. کون دیتا ہے سب، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اچھا اس کو مائک دے، مائک دے. کیا نام ہے بھائی؟ جی ولی اللہ. ولی اللہ. مدرسہ پڑھتے ہو؟ جی حفظ کر رہے ہیں. کون سا سپارہ؟ 19واں. جی 19واں. 19ویں سپارے پہ پہنچ گئے ہو. بھائی ادھر آؤ، ادھر آؤ. بھائی مستقبل کے حافظ صاحب کی زیارت کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام بتایا تھا؟ محمد ولی اللہ اس کا نام ہے. 19واں سپارہ حفظ کر رہا ہے ماشاءاللہ. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اور حفظ قرآن بھی کر رہا ہے. دیکھو یہ بچے ہمارے لیے انسپریشن ہیں، موٹیویشنز ہیں کہ ہم ان بچوں کو دیکھتے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں. ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی بہت خوشی ہوئی یار. ٹوپی آپ کو تو ٹوپی گفٹ کرنی چاہیے تھی مجھے یار حافظ صاحب. ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا بھائی. زبردست. چلے بھائی اگلا شعر بالکل آسان. اے حسن
فردوس میں جائیں جناب. اے حسن فردوس میں جائیں جناب. چلے مشکل ہو گیا, اور آسان پوچھ لیتا ہوں. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی. پہلا لفظ بتا دیتا ہوں, مل گیا. چلو آسان پوچھ لیتا ہوں یار, آسان پوچھ لے. جی جی دے مائک ان کو. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی. مل گیا طیبہ تو سب کچھ مل گیا. تھوڑا آگے پیچھے ہے, تھوڑا آگے پیچھے, بات کر دی آپ نے. مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی. مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی. مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا. بھائی تحفہ دیا جائے گا ان کو, کوشش تو کی نا بھائی نے, کیا خیال ہے. اب سوال یہ ہے, شعر پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, وہ بھی آسان شعر ہے. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جی بھائی پہلا مصرع بتانا ہے. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جواب درست ہے. بھائی ان کو بھی تحفہ دیا جائے گا ماشاءاللہ, گھڑی کا تحفہ ہے. جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جی سفید امام میں, یہ مائک پہ, مائک پہ. غوث اعظم غوث اعظم اماموں کا ونوں کا جلوار شان قدرت پہ لاکھوں ماشاءاللہ سلام. جواب درست ہے. بھائی نام نہیں بتایا آپ نے شہزادے. سفیان. سفیان کیا کرتے ہو. قرآن حفظ کرتے ہیں. ماشاءاللہ کتنے سپارے ہو گئے. 10 سپارے ہو گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہار الحمدللہ اس علاقے میں تو بھائی سبحان اللہ. اچھا جی جواب درست ہو گیا, ان کو گفٹ دے دیں. ایک اور شعر آخر میں پوچھ لیتا ہوں. یہ بتائیں کہ شعر تھا میرے ذہن میں, سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. جی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا حوالہ تو دیکھیں, وہ شروع بات ہوئی تھی نا تعارف کی. اعلیٰ حضرت کا حوالہ کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. اور پیر صاحب نے اپنے آستانے کی تعریف دل میں نہیں ڈالی, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور ہمیں عطار سے اسی لیے پیار ہے کہ عطار نے ہمیں در مصطفیٰ دکھایا ہے. ہاں در اعلیٰ حضرت کے ذریعے در مصطفیٰ دکھایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں. اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہیں؟ ناموس رسالت پر پہرا, ناموس صحابہ اور اہل بیت پر پہرا, اور ساری زندگی ان کی شانیں بیان کرنا, ان کے مناقب پڑھنا, ان کی نعتیں پڑھنا. جواب درست ہے, ان کو تحفہ دیا جائے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو, اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو, میں توبہ کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے. ہمیشہ ہمیں حق بولنے, حق سننے, حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پوری مسجد انتظامیہ کا, ولید بھائی اور ہمارے ولید بھائی کی ساری ٹیم اور دیگر جتنے بھی ہیں, میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وارم ویلکم کیا ہمیں اس تقریب کے لیے, اس میٹ اپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسجد انتظامیہ کو جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کو اس کا بہترین حصہ عطا فرمائے. اور اللہ کرے آج کی نشست ہماری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو, جو پازیٹیو ٹرننگ پوائنٹ ہو, اور اب ہم اللہ اس کے رسول کی طرف مائل ہو جائیں, علم دین کی طرف مائل ہو جائیں اور آئیڈیاز کے ساتھ جڑ جائیں. آمین بجاہ النبی الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا ہے پروردگار, ہماری اس بزم کو قبول فرما. یہ تیرے گھر تک آ گئے, اللہ پاک انہیں ہمیشہ اپنے گھر میں آنے والا بنا دے.
ہم سب کو ہمیشہ اپنے گھر میں آنے والا بنا دے، علم دین حاصل کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہماری جو یوتھ ہے پروردگار انہیں دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، انہیں اچھے اور مثبت راستے عطا فرما، رائٹ ڈائریکشن عطا فرما، اور جو تیرے انعام یافتگان بندے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد انتظامیہ کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔